السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم معزز اساتذہ اکرام، قابل تکریم صدر محترم اور چمن علم کے شگفتہ پھولو، اس رواں دواں سدا جواں زندگی کی رہنمائی کے لیے منتخب شدہ دین و اسلام کی حفاظت و سربلندی کی غرض سے ہم سبھی شرکائے محفل یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج بروز جمعرات 16 فروری کی شام مادر علمی المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کے دامن پربہار میں ہم طلباء معہد کی جانب سے منعقد کردہ یہ اختتامی الوداعی پروگرام بحسن خوبی کامیابی کی طرف محو سفر ہے۔ عزیز ساتھیوں، مجھے اس بزم میں مادر علمی کے اندر بیتے ایام گزرے قیام کے تاثرات پیش کرنے کا گراں قدر موقع ملا ہے۔ ناشناسا رخ تکلم سے آشنا طلبی پر شکوہ بجا ہے، اسی لیے کلام کا آغاز اپنے علاقے صوبہ تلنگانہ سے کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے میں نے حصول تعلیم و تربیت کا احرام باندھا ہے۔ 5 سال قبل استاد محترم حضرت ناظم اعلیٰ ناظم صاحب دامت برکاتہم کی آمد ضلع کریم نگر میں ہوئی تھی۔ حضرت والا کی علمی گفتگو اور پرمغز خطاب نے میرے اندر استفادے کی شمع روشن کر دی تھی۔ وقت گزرتے اس روشن شمع کے اطراف 2-4 علاقائی پروانے بھی جمع ہو گئے تھے۔ استفادے کے مواقع تلاش کرتی ان نگاہوں کو شعبہ افتاء و دعویٰ کا حسین مرکز المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کا اللہ نے راستہ ہموار کیا۔ جب میں نے یہاں کے تعلیمی نصاب کا پتہ کیا تو وقت کے تقاضے کے مطابق تخریج حدیث، فقہ و فتاوی، مغربی فکر و فلسفہ، مذاہب باطلہ کا تعارف، اصول فقہ، قواعد فقہیہ، نیز انگریزی و کمپیوٹر جیسے مختلف موضوعات پر مشتمل جامع نصاب میں نے میرے اندر یہ بےقراری پیدا کر دی تھی۔ میرے علاقے کے اطراف و اکناف میں دیگر شعبہائے افتاء واقع ہونے کے باوجود یہاں کا انتخاب کیوں ہوا، اس بات کو میں اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک عطر فروش ایک قسم کا عطر اپنی دکان میں رکھے، دوسری طرف مختلف قسم کے عطر مشک و عنبر اپنی دکان میں سجائے رکھے تو یقیناً مشک و عنبر والی دکان کا مرتبہ فائق ہو جاتا ہے۔ الغرض یہاں کے نصاب تعلیم میں پنہا بے شمار فوائد میں سے 2 فوائد میں بیان کرتا چلوں۔ نمبر 1، فارغ التحصیل طلباء کے لیے خدمت دین کے مختلف راستے کھل جاتے ہیں۔ جتنے عناوین نصاب میں شامل ہیں گویا اتنے ہی خدمت دین کے راستے ہموار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس 1 سالہ مختصر سے عرصے میں اتنے علوم و فنون سے واقفیت کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، یہ محض مفکرین معہد کا احسان عظیم ہے۔ خصوصاً میں اپنے اساتذہ اکرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر موضوع کی باریکیوں اور علمی نکات سے واقف کرانے کی حتی المقبول کوشش کی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حاضرین اعزام، میرے تخیلات کی دنیا میں آپ سبھی حضرات تشریف لے چلیں۔ میں اپنے مادر علمی المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کی ان حسین دیواروں سے ٹکراتی بلکھاتی ہواؤں کا مسحور کن نغمہ اپنی زبانی سناتا چلوں۔ یہاں کی فضا فخر سے جھومتی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے دامن میں مسند نظم پر جلوہ افروز شخصیت مختلف علوم و فنون کے بحر بے قرار کا بے مثال غواص ہے، جن کا نام لیوا ہر عام و خاص ہے۔ درس و تدریس کے ساتھ تزکیہ نفس جس کا شیوہ خاص ہے، خانوادہ نعمانی سے ملی جن کو مقبولیت کی میراث ہے، ابو عمر یحییٰ جن کی کنیت و اسم خاص ہے، دامت برکاتہم مفروضہم کی بارگاہ عزتی میں دعا و التماس ہے۔ دوسری جانب یہ فضا ایسی شخصیت پر بھی نازا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادیان باطلہ پر بصارت عمیقہ، مہارت دقیقہ کے ساتھ ساتھ دست اہتمام سے بھی نوازا ہے۔ تخریج حدیث جیسے حساس موضوع پر شیرین لہجے میں افہام و تفہیم کا عجیب ملکہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، جنہیں ہم سب محتمیم ادارہ حضرت مولانا فیض الدین عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی بھی تشریف رکھتی ہے جس کے وجود کو میں فخر معہد کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اخلاص و للہیت، فکر و نظر، محنت و مشقت، محبت و شفقت اور فقہی استعداد و صلاحیت نے ہر جسم و جان، ہر ذرہ معہد پر ایک جادوئی اثر چھوڑ رکھا ہے، جس کی میں محبت میں ہر فرزند ضبط خمار ہے۔ میری ان خوش قسمت نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک جانب والدہ زیر علاج ہے تو دوسری طرف اہل و عیال کی طبیعت ناساز ہے، ان سب کی خدمت میں خود بھی نڈھال ہے۔ انہی تھکن سے
سے چھوڑ قدموں سے چل کر موسم گرما کی شعلہ بار ہوا میں گرمی کے دور شباب میں پسینے میں شرابور بر وقت درس کا تشریف لا کر خشک لبوں سے نہایت لطیفانہ فقیحانہ درس سے ہم طلباء کو مستفید کیا ہے. کبھی اس کی زبان علامہ شامی کی زبان بن جاتی ہے تو کبھی وہ زحیلی کی ترجمانی کرنے لگتی ہے, کبھی شیخ الاسلام حفظہ اللہ کی عبارتیں لب پکڑ کر عطر بیزی کرتی ہیں تو کبھی مختلف نصائح سے فصل تلمس کو سیراب کر دیتی ہے. کتب فقہ و فقہا کے تعارف کا جس کے پاس ازدحام ہے, محاضرات و فقہی سیمینار میں ہم طلباء کی شرکت کروا کر امسال جس کا وصف خاص امتیاز رہا ہے, جس ہستی کو ہم صفحے ادب میں کھڑے ہو کر حضرت مفتی اکرام محمد ندوی دامت برکاتہم پکارتے ہیں. المعہد العالی کے وسیع چمن میں ایک شجرہ شفقت ایسا بھی ہے جس کی ذات نے اکابر سے صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت دینے کے ساتھ من تواضع للہ رفعہ اللہ کی زندہ مثال نظر آتی ہے. میدان علم و عمل کے پیش آمدہ مسائل سے ہمارے پیش آئندہ مسائل کی رہنمائی کی ہے. اس محبت و شفقت سے مرکب گلدستے کو ہم حضرت مفتی اظہار الحق ندوی مدد اللہ العالی کہا کرتے ہیں. کمپیوٹر اور انگریزی زبان کی اہمیت کے مطابق ٹیم کی درس و تدریس سے واقفیت بخشنے والے خوش مزاج صرف رخسار شخصیت حضرت مولانا صدام حسین صاحب قاسمی مدد اللہ العالی بھی قابل صد تکریم ہے, اور سارے آرام و آرائش کو بالائے طاق رکھ کر دن و رات ہماری تربیت کی خاطر مستقل قیام پذیر لطیف و نظیف نفیس الطبع استاد مکرم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب دامت فیوزہم بھی چمن معہد کے حسین پودے ہیں. ان روشن ضمیروں چراغوں سے ابھی روشنی حاصل کر ہی رہا تھا, مسرت و شادمانی میں مسکرانا ابھی سیکھا ہی تھا کہ اچانک اختتام سال کی اشکبار فضا چھانے لگی. خوشی سے کھلے ہونٹ سمٹنے لگے, آنسوؤں کے بادل نگاہوں کو ڈھانکنے لگے. پرکیف موسم بہار موسم خزاں میں بدلنے لگا. پھر آج ایک بار ایک ہار کے موتی دانا دانا بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, شجر و حجر افسودہ نظر آ رہے ہیں, در و بام سے اداسی ٹپک رہی ہے. گویا وہ حلقہ مکتب جو بہاروں کا نشیمن تھا آج وہ خزاؤں کا مسکن بننے جا رہا ہے. مانوس چہرے آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہیں. ایک طرف خدمت دین کا شوق کشا دور کیے جا رہا ہے تو دوسری طرف جدائی کا احساس دست و بازو کو مضبوطی سے تھامے جا رہا ہے. میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم, میں نے دیکھی ہے ہر ایک پھول کی آنکھیں پرنم, کیسے کہوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے. غم و مسرت سے ملے ان جذبات و احساسات کو الفاظ کے آئینے میں کیسے اتاروں. اس مقام پر گویائی کے قرینے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اظہار کی جرأت دم توڑ دیتی ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی ساز پر چوٹ پڑتی ہے تو ظرف کے مطابق کوئی نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے. آج ہمارے دل کی اخوت و محبت اور روحانی اخوت و بنوت کے تاروں کو الوداع جملے سے چھیڑا گیا ہے. عزیز ساتھیوں, ہماری کیفیت بانسری سے جا ملتی ہے جس میں چھید ہوتے ہیں لیکن گاتی ضرور ہے. ہمارے اساتذہ نے مختلف خامیوں اور غلطیوں کے باوجود طریقہ رہبری و انداز گفتگو سکھا کر ہمت افزائی کی ہے. حوصلہ رکھیں, ہم یہاں آئے تھے تعلیم دین کے لیے, جدا بھی ہوں گے تو تبلیغ دین کے لیے. بس مقصد یہ ہو کہ ہم امت کی رہبری کریں گے. جیسا کہ ندی کا پانی طویل مسافت کے بعد ایک مقصد سیرابی کے تحت چشموں کی شکل میں جدا ہو جاتا ہے, ایک لحاظ سے راستے جدا ضرور ہوتے ہیں لیکن منزل معرفت الہی کی ایک ہی ہوتی ہے. آخر میں ہم طلباء معہد سبھی اساتذہ کرام سے خصوصاً صدر محترم سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے روشن مستقبل کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے باغ پربہار اخلاص کے تاج محل المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کو بے شمار ترقیات سے نوازے اور اساتذہ کرام کو اجر خاص مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.